جہنم دے اندر جلایا جانا نہیں، صرف اس فرشتے دی ڈیوٹی لگی، ڈیوٹی جہنم دی آگ نو جلان تے اس فرشتے دی صرف ڈیوٹی لگی، اور اس نے اپنی اکھاں دے نال جہنم دی آگ نو اور اس منظر نو اور جہنم نو دیکھیا۔ اس فرشتے نے صرف اللہ دے عذاب دی سختی نو دیکھیا تے ایدے چہرے دی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ تے اللہ نہ کرے جڑا بندہ جہنم دے اندر ہوئے گا اودی کی کیفیت ہوئے گی۔ یہ فرشتہ ہے جس نے صرف عذاب دیکھیا تے چہرے دی مسکراہٹ ختم۔ اللہ نے دو ٹھکانے بنائے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ مرن تو بعد یا بندہ جنت میں جائے گا یا بندہ جہنم میں جائے گا، دو ہی ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ جنت کا ذکر تے تسی اکثر سنتے رہتے ہو، جنت کی آواز بھی سنتے ہو، میرا جی کرتا ہے آیت خطبہ جمعہ اندر جہنم کا ذکر کیتا ہے۔ حضرات محترم، جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ آگ نو جلاؤ۔ فرشتے نے آگ کو جلانا شروع کیا، 10,000 سال، 20,000 سال، 30,000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا، اور اس آگ کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا، اور ان کے اندر اللہ پاک نے اپنا غصہ بھر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جہنم کے اندر ایک سوئی دے نال سوراخ کر دیتا جائے، اگر جہنم کے اندر ایک سوئی دے نال سوراخ کر دیتا جائے، اللہ کی زمین تے کوئی چیز باقی نہ بچے، ہر چیز کو جہنم کی آگ جلا کر کے راہ کر دے، سوئی نال سوراخ کر دے۔ حضرات محترم، جہنم رب کائنات کے سامنے حاضر ہو گئی اور شکایت کرنے لگی۔ سلسلہ صحیح اندر علامہ علمانی حدیث لائے، اشتقت النار الی ربها، جہنم اپنے رب کے سامنے شکایت لے کے حاضر ہو گئی، اے میرے اللہ، میرا بعض حصہ میں خود اٹھا رہا ہے، اکلا بازی بازا، میرا بعض حصہ میری آگ میں خود نو کھا رہی ہے، میں نو جلا رہی ہے۔ جہنم شکایت لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ میرے اور تھوڑے مالک نے، کائنات کے رب نے جہنم کو حکم دیتے، فرمایا جہنم سانس لینا شروع کر دے۔ جہنم نے ایک سانس اندر کھینچی ہے، ایک سانس باہر نکالے ہے۔ محبوب مصطفیٰ نے فرمایا جہنم جدو سانس اندر کو لے کے جاتی ہے، اللہ کی زمین تے سردی آ جاتی ہے، اور جدو جہنم سانس باہر نکالتی ہے، اللہ کی زمین تے گرمی آ جاتی ہے۔ گرمی اور سردی کا تعلق جہنم کی آگ کے ساتھ ہے۔ رحیم بڑا ہے اللہ، کریم بڑا ہے اللہ، مہربان بڑا ہے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا اس کے جبار ہونے کی صفت کو بھی پڑھ لیجیے، ان بطش ربک لشدید، پکڑ اس کی سخت ہے، ناراضگی اس کی بہت زیادہ ہے۔ جہنم کو حکم دیا کہ سانس لے۔ پچھلے ہفتے کی خبروں کے مطابق امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر 18 فٹ تک برف جم گئی، لوگوں کی زندگی منجمد، سینکڑوں لوگ اس وجہ تو مر گئے کہ انہوں نے جسم اندر خون جم گیا، خون کو جما دینے والی سردی۔ جہنم کا سانس ہے، پوری جہنم نہیں۔ اور گرمی کی کیفیت بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر گاڑیوں کی چھتیں پگھل جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے۔ گرمی کو دیکھ لیجیے، سردی کو دیکھ لیجیے، اس کا تعلق جہنم کے سانس کے ساتھ ہے۔ آج جہنم جڑی ہے نا، وہ ہزاراں لکھاں ارباں خرباں کلومیٹر دور ہے، اور وہ ساتھ ہی ایک کیفیت ہے کہ بندے کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ جہنم کے ساتھ ہی وجہ تو زندگی تے اثر پہنتا ہے، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا معاملات متاثر ہوتے ہیں۔ جب بندہ جہنم کے اندر ہوئے گا، ہوگی کی کیفیت ہوئے گی۔
جہنم کے سانس کی یہ کیفیت ہے. صحیح البخاری اندر حدیث ہے ایک مرتبہ جنت تے جہنم آپس میں جھگڑنے لگ گئی. جنت کہنے لگی میرے اندر ضعیف بندے، کمزور بندے، ماڑے بندے آ گئے. جہنم کہنے لگی میرے اندر متکبر، سرکش، باغی، بہنوں دا حق کھانا لے، دھیاں دا حق کھانا لے، بیٹیاں دی تعداد کو ضبط کرنے والے، زیادتی اور ظلم کرنے والے، متکبر، قاتل میرے اندر آن گے. ایسے جھگڑتے نا جنت اور جہنم اللہ کے سامنے حاضر ہو. اللہ فرماتے ہیں جنت تو بھی خاموش ہو جا، اے جہنم تو بھی خاموش ہو جا. فیصلہ میں کر دینا، اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جہنم تو میرا غصہ ہے، اور میرا وعدہ میں تساں دونوں نوں بھر دیاں گا. اے جنت تینوں بھی بھراں گا، اے جہنم تینوں بھی بھراں گا. وعدہ جنت سے بھی وعدہ کیا اور جہنم سے بھی وعدہ کیا. جہنم کا پیٹ کتنا بڑا ہے، جی جہنم ہی نا جہنم، اس کا وجود کتنا بڑا ہے، پیٹ کتنا بڑا ہے، اس کی جسامت کتنی. صحیح البخاری قیامت کا دن ہوگا، آدم نبی کھڑے ہوں گے، رب بلائے گا اے میرے آدم لبیک وسعدیک، جی میرے اللہ میں حاضر میں حاضر. اللہ فرمائے گا میرے آدم اے تیری اولاد کھڑی، مرد، عورتاں، جوان، بوڑھے، بچے، اگلے پچھلے سارے حاضر نے، اے میدان بھرے ہے، یہ تیری اولاد ہے. جی اللہ میری اولاد ہے. فرمایا انہاں دے وچوں جنتی وکھرے کر لے، جہنمی وکھرے کر لے. یا اللہ جنتی کیڑے جہنمی کیڑے؟ فرمایا گنتی شروع کرو. اللہ ایک جنتی ایک جہنمی نہیں، دو جنتی ایک جہنمی نہیں، تین جنتی ایک جہنمی نہیں، چار جہنمی ایک جنتی نہیں. فرمایا گنتی شروع کرو. 1 2 3 5 10 20 50 100 200 300 500 1000. اے آدم 1000 بندے کی گنتی گن لو. 999 بندہ آپ اپنے ہاتھ نہ جہنم میں گرا دو اور ایک بندہ جنت میں داخل کر دو. اس حدیث پر غور کیجیے، رک کر کے سوچئے. 999 بندہ جہنم میں جائے گا، گنتی ہوگی. ایک بندہ جنت میں، 1000 میں سے ایک بندہ جنتی ہوگا. 999 بندے جہنم کا ایندھن ہوں گے. اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ کی زمین پر برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اچھے لوگ کم ہیں. برے لوگ زیادہ، اچھے لوگ کم ہیں. اور قرآن نے بھی اشارہ کیتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ نے جڑے ایمان لے کے آن والے نے. قرآن قلیلا ما تؤمنون، ایماندار بہت کم نے. قلیلا ما تذکرون، نصیحت پکڑن والے بہت کم نے. قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت کم نے. لوگوں اللہ دی زمین تے برے لوگوں دی تعداد زیادہ ہے، اچھے لوگوں دی تعداد کم ہے. قیامت والے دن اللہ فرمان گے اے میرے آدم 999 بندہ جہنم دے اندر، ایک بندہ جنت دے اندر. 999 بندہ جہنم دے پیٹ اندر چلا جائے گا. ادھا پیٹ کتنا بڑا ہے، 999 بندہ کھا کر کے بھی اللہ پاک دے کو سوال کرن گے. یوم نہیں میرے اتنے اعتبار نہ اعتبار کیجئے. لوگو اللہ دا قرآن دے، اے اللہ دی پاک کلام دے، سچی کتاب دے، جدے زبر تے زیر تے نقطے دے اندر بھی فرق نہیں ہے. اللہ دے قرآن دا 26واں پارہ دے اور سورت دا نام سورت قاف. اللہ فرماندے نے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن اللہ جہنم نو پوچھن گے یوم نقول لجہنم، یوم نقول لجہنم هل امتلأت. 999 بندہ دے اندر چلا گیا ہے. اور لوگوں میں کیڑی گنتی گنا، دسو میں کیڑا حساب کراں. کتنے انسان ہون گے، کتنے ساری انسانیت دے وچوں 999 بندہ، ہر 1000 دے 999 جہنم دے اندر. اتنے لوگ جہنم اندر
چلے گئے نہیں. آج اللہ جہنم کو پوچھ رہے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اے جہنم تو بھر گئی ہے. اب وہ جہنم جواب در کی کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. اللہ میں بھری نہیں، میری آگ میں نو کھا رہی ہے، میری آگ میں نو جلا رہی ہے. حل من مزید، اللہ اور مجرم لے کر کے آ، اللہ اور دے، اور دے، اور دے. اے جہنم آوازاں نکال رہی ہے. جہنم اتنے انسان کھا کر کے بھی بھرے گی نہیں. لوگ دا پیٹ کتنا بڑا ہے، دا وجود کتنا بڑا ہے، دی جسامت کتنی بڑی ہے. میرا اللہ اپنی رحمت فرمائے گا جہنم کیویں بھرے گا. اللہ اپنا پیر مبارک جہنم دے اندر رکھ دیں گے. اللہ اپنا پاؤں مبارک جہنم کے اندر جب رکھیں گے جہنم بول اٹھے گی یا رب قد قد، اے اللہ میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں بھر گئی. جہنم سے وعدہ کیا تھا تجھے بھریں گے، جہنم میں پاؤں رکھیں گے. یہاں اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، توجہ ہے، اللہ کے پاؤں کا ذکر. لوگو اللہ دے حق دا ذکر قرآن اندر تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ دے حق دا ذکر قرآن اندر، اللہ دے پاؤں دا ذکر حدیث اندر، اللہ دے سننے دا ذکر، دیکھنے دا ذکر، بولنے دا ذکر. جدو بندہ اللہ دی صفات پڑھتا ہے پھر شیطان سے نیچے بات پاندا ہے. اللہ دا ہاتھ کیویں دا ہے، اللہ دا پیر کیویں دا ہے، اللہ دا دیکھنا کیویں. ایک انسان دے ذہن وچ نا شکل آ جاندی ہے، انسان دے ذہن وچ شیطان ایک بات پا دیندا ہے. لوگ اللہ دے بارے کوئی مثال نہیں جے. اللہ دا ہاتھ ہے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے، اللہ دا پیر ہے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے. اللہ دی پنڈلی دا ذکر یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹا دین گے، لوگاں نوں کہن گے سجدہ کرو، جڑے بے نماز سجدہ نہیں کر سکن گے. اللہ دی پنڈلی دا ذکر قرآن اندر، اللہ دے پیر دا ذکر، اللہ دے ہاتھ دا ذکر. ایدی کوئی مثال نہیں. اللہ دا ہاتھ ساڈے ہاتھ جیسا نہیں، اللہ دا پیر ساڈے پیر جیسا نہیں. جویں اللہ دی شان دے لائق ہے، کمائی علی کو شان نہیں، جویں اودی عظمت دے لائق ہے، ایویں ہی اللہ دی صفات نے. او تے کسے نال مثال نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال. لوگوں نہ واسطے کوئی مثال نہ بیان کرو. لیس کمثلہ شیء، دنیا اندر دی کوئی مثال موجود نہیں. کہ اللہ اپنی پھڑ اپنا قوم مبارک جہنم کے اندر رکھ دے گا. جہنم بول اٹھے گی یا رب قد قد قد، اے اللہ میں بھر گئی، میں بھر گئی. اللہ جنت نو نہیں بھر دین گے. اللہ جنت نو کیویں بھرن گے؟ صحیح بخاری اندر حدیث ہے اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا، انسان پیدا کرے گا تے انہاں نو جنت وچ داخل کر دے گا. جنت نو بھی بھر دے گا، جہنم نو بھی بھر دے گا. جنت نال بھی اللہ نے وعدہ کیتا ہے، جہنم نال بھی اللہ نے وعدہ کیتا ہے. اے جنت تینوں بھی بھراں گا، اے جہنم تینوں بھی بھراں گا. لوگ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور اعتراض ذہن دے اندر آتا ہے. اللہ جہنم نو بھی بھرن گے، اللہ جنت نو بھی بھرن گے. جنت نال بھی وعدہ کیتا ہے، جہنم نال بھی اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے. جنت دے اندر اللہ مخلوق پیدا کرن گے تے جہنم دے اندر اللہ رب العزت اپنا پاؤں مبارک رکھن گے. جہنم اندر اپنا پاؤں رکھن گے. جہنم واسطے اللہ مخلوق کیوں نہیں پیدا کیتی؟ رب چاہے نا تو کوئی مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال کے جہنم لوگ بھر دے گا. نہیں، کیوں؟ دو باتیں ہیں. ایک ہے اللہ دا عدل، ایک ہے اللہ دا فضل. اللہ عدل والا بھی ہے تے اللہ
فضل والا، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ فضل والا ہے، اللہ فضل والا ہے، عدل بھی کرتا ہے تے فضل بھی کرتا ہے۔ جو عدل دا تقاضا ہے اللہ کسے بندے نو بغیر وجہ تو جہنم وچ نہیں گران گے، جڑا بھی جہنم وچ جائے گا اللہ فرماتے نے فبما کسبت ایدی الناس، یہ لوگاں دے ہتھاں دی کمائی ہے، اللہ کسے تے ظلم نہیں کردے۔ ان اللہ لا یظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی بندے تے ذرے برابر بھی ظلم نہیں کردے، کسی نے زیادتی نہیں کیتا کردے، بلکہ میں حدیث بخاری یاد آئی نبی علیہ السلام فرماتے نے ایک بندہ اللہ دی عدالت وچ لایا جائے گا، فرشتے جدوں دا حساب کرن گے، ایدے گناہ ود جان گے، ایدیاں نیکیاں کم ہو جان گیاں، فرشتے نو لے کر کے جہنم اندر دے چل پین گے، اللہ انہاں واپس بلائے گا، اے میرے فرشتو میں کسی تے زیادتی نہیں کیتا کردا، یہ نام اعمال دوبارہ تو لیا جائے، اللہ دی یہ نام اعمال نو تو لیا ہے، یہ گناہ سے آتا نے، یہ نیکیاں کم نے، اللہ فرما دے نے یہ کمانت میرے کولے، میں کسی نے زیادتی نہیں کرنا چاہتا، اللہ پاک امانت نکالن گے، نبی علیہ السلام فرما دے نے اللہ پاک ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالن گے، وہ دے نام اعمال دے وچ ایک کاغذ دی پرچی نکالن گے، انہوں حدیث بطاقہ کیا جاندہ ہے، صحیح البخاری کی معروف و مشہور حدیث ہے، علماء جانتے ہیں حدیث بطاقہ کیا ہے، حضرات محترم پرچی کا ٹکڑا اللہ نکالن گے، انہوں تے بھی کیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اس پرچی تے لکھی ہے، اللہ فرماندے نے میرے فرشتو ایک پرچی ایک پڑے اندر رکھو، گناہ دوسرے پڑے اندر رکھو، اے بندہ بول اٹھے گا یا اللہ اے پرچی کیڑے کم آئے گی، اے پرچی کی کر سکتی ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ نے، محبوب مصطفیٰ نے فرمایا ہر بندے کو قیامت والے دن لوگوں 99 دفتر ہونگے، 99 رجسٹر ہونگے، ایک کم 100 دفتر ہر بندے دے کول ہوئے گا، تے ایک دفتر دی لمبائی اتنی ہے جتھوں تک بندے دی نگاہ جاندی ہے، اتنا بڑا ایک رجسٹر ہے، 99 دفتر ہر بندے دے کولے، 99 دفتر ایک کم 100 دفتر، یا اللہ 99 دفتران دے اگے اے چھوٹی جئی پرچی کی کر سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں کسی تے ظلم نہیں کرتا ہوں، میں کسی تے زیادتی نہیں کرتا، انہوں تولو، جو تولن گے ایک کلمے والی پرچی بھاری ہو جائے گی، تے اللہ اس بندے جنت عطا فرما دیں گے، ظلم نہیں کرتا، کسی پر عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، کسی کو بھی بغیر وجہ کے جہنم میں نہیں گرائے گا، کسی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں گرا دیتا، یہ اس کے عدل کے خلاف تھا، پاؤں رکھ کے جہنم کو بھرے گا، اور جنت اللہ فضل فرمان، مخلوق پیدا کرنے کے کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ ہے، زکات کچھ بھی نہیں، جاؤ میرے بندو عیش کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ، جس کو چاہے معاف کر دے، حساب لے کے معاف کرے، بغیر حساب کے معاف کرے، جہنم میں ڈال کے معاف کرے، بغیر جہنم میں ڈالے معاف کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ مختار کل ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کائنات میں وہ ایسی ذات ہے جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا مانا؟ اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے چاہے فیصلہ کر دے، فضل کرے گا، رحم کرے گا، مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں داخل کر دے، جنت نو بھی اللہ بھرن گے، جہنم نو بھی اللہ بھرن گے، تے جہنم جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرشتیاں نو بلان گے، صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہے عوام، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرشتیاں نو حکم دیں گے جہنم نو لے آیا جائے، جدو فرشتے جہنم نو لے کے آن گے، کیفیت کی ہوئے گی، جہنم نو 70,000 زنجیر پائے ہوں گے، 70,000 لگامے زنجیر رسیاں جہنم کو ڈال دی گئی،
اور ایک ایک زنجیر نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا. آج کہنا بڑا سوکھا ہے، مولوی جی ہے جان مٹھا تے اگلا کہیں مٹھا. یہاں عیاشی کرنی آسان ہے، اللہ کی قسم اس سے آگے معاملہ بہت سخت ہے. تیری موت سے ہی تیرے معاملے سخت شروع ہو جائیں گے. جب جان حلق میں آ جائے گی، روح پرواز کرنے لگے گی، کوئی برادری کا بندہ تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا پیسہ تیرے کام نہیں آئے گا، دولت تجھے موت سے نہیں بچائے گی، بنگلہ اور کوٹھی تجھے موت سے نہیں بچائے گی، تیرے باڈی گارڈ تجھے موت سے نہیں بچائیں گے، تیرے بدماش دوست تجھے موت سے نہیں بچائیں گے، تیرا محلہ تجھے موت سے نہیں بچائے گا. کائنات کی کوئی چیز تجھے موت سے نہیں بچا سکے. معاملہ یہاں سے ہی سخت ہوگا. 70,000 لگام اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے. 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ، 5 ارب فرشتہ جہنم کو تھام کے کھڑا ہے. جہنم چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. قرآن اللہ فرماتے نے تکاد تمیز من الغیظ. اللہ نے قرآن دا 29واں پارہ سورہ ملک. تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اللہ فرماتے ہیں جس دن جہنم غصے نال بڑک اٹھے گی، جہنم نو بڑکا دیتا جائے گا. کلما القی فیہا فوج، کلما القی فیہا فوج. جہنم اندر لوگ جان گے، فوجاں اندر فوجاں، فوجاں اندر فوجاں، جماعتاں دیاں جماعتاں، قبیلیاں دے قبیلے، محلیاں دے محلے، برادریاں دیاں برادریاں جہنم میں جا رہیاں نے. حتیٰ کہ اتنی کثرت لوگاں دی جہنم میں جائے گی. لوگوں حدیث پہلے دس دیتی ہے 999 جہنم میں ایک جنت ہے. حتیٰ کہ جہنم دا دروغہ فرشتہ مالک بھی پکار اٹھے گا کی کہے گا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جہنم دا فرشتہ سوال کرے گا، دروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر. منہ جو چاہ کے جہنم میں جا رہے ہو تو ہڈ سمجھان والا کوئی نہیں سی آیا. تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا، تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا، تمہارے پاس کوئی مت دینے والا، تمہیں عقل دینے والا نہیں آیا تھا. آج فوجوں کی فوجیں جہنم کے اندر داخل ہو رہی ہیں. قرآن کا دوسرا مقام وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. جس دن کافرانوں جہنم دی طرف ٹولیاں دیاں ٹولیاں چلائیاں جان گیاں. جناب وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. جہنم دا فرشتہ پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم، وہ تہاڈے ول کوئی رسول نہیں سی آیا، تہاڈے ول کوئی پیغام رساں نہیں سی آیا، تانوں کسے نہیں سی سمجھایا، کسے نہیں سی تانوں عقل دتی، تانوں کسے نہیں سی بات نصیحت کیتی. اب لوگ جواب اندر کی کہن گے بلا قد جاءنا نذیر. ساڈے کول ڈران والے آئے سن، سانوں بڑے خطاب سنائے گئے، سانوں بڑے خطبے سنائے گئے، سانوں بڑے بات سنائے گئے، سانوں بڑیاں نصیحتاں کیتیاں گئیاں.
فکذبنا اساں جھٹلا دیتا اساں ایک کن چ سنیاں تے دوجے چوں اللہ نے جو کن بنایا ایک سن دوجے چوں پیر کٹ دو نہیں فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا وقالوا لو كنا نسمع کاش ہم سنتے ہم نے سنا ہی نہیں تھا ہم نے سن کے اپنے ذہن میں بٹھایا ہی نہیں تھا کبھی توجہ کی ہی نہیں تھی کبھی اپنے غور کیا ہی نہیں تھا کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا تھا کاش لو كنا نسمع کاش ہم سنتے ونعقل ہم عقل کرتے آج جہنم کی آگ میں ہم نہ سڑتے کاش ہم سننے کے بعد عقل کر لیتے آج کتنے سالوں خطاب سنائے جائیں واہ مجالے کو ساری تبدیلی آوے جڑا داڑھی مونے وہ داڑھی مونے جڑا داڑھی کٹاندا ہے وہ داڑھی کٹاندا ہے جڑا بہنا دا کھادی بیٹھا اوتھے کہنے جڑا دھیاں دے حق دبائی بیٹھا ہے اوتھے کہنے جن پتراں دے نام جائیداد لگا دیتی ہے واہ مجالے کیوں جا کے کوئی اپنی اصلاح کرے سن لیتے ہیں ہر بات عقل میں کیوں نہیں لاتے فکر کیوں نہیں کرتے کل قیامت والے دن یہی تو پچھتاوا ہوگا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش اسی سنتے تھے عقل کرتے اتنا دے لوگو جہنم بہت بری جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ دی قسم میں ایک حدیث پڑھی ہے اس حدیث نے حیران کر کے رکھ دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ ہے نا دنیا کی آگ سے آج انسان فائدہ اٹھا رہا ہے پوری دنیا آگ پر ہی چل رہی ہے نا گاڑیاں آگ پر چلتی ہیں ساری فیکٹری آگ پر چلتی ہیں نظام انسان کا کھانے پینے کا آگ پر ہے نا فرمایا اللہ پاک نے انسان کو ایک مرتبہ گرم کیتا ہے دو مرتبہ اس آگ کو پانی کے اندر ٹھنڈا کیا پانی کے اندر ہوتے بھی اس آگ کو اور ٹھنڈا کیا یہ اللہ اس آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے کوئی بندہ اس تو فائدہ نہ اٹھا سکتا ہے آگ جلا کر کے راک کر دیتی جلا کی پگھال کر کے ہر چیز پانی بنا دیتی تو جڑی چیزوں پر رکھ دے پگھل کے پانی بن جاتی کوئی انسان اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتا یہ دنیا کی آگ یہ دنیا دی آگ بندے تو برداشت ہوندی لاؤ کوئی ایسا جوان کوئی ایسا پہلوان کوئی ایسا گبرو بڑے مقابلے جیتے بڑیاں کشتیاں کیتیاں بڑے بندے مارے بڑے بندے گرائے نہ کوئی ایک جوان ایسا لے کر کے آؤ جڑا اپنی تلی تے بلدانگارہ رکھ لوے لوگو ساڑھے اندر اتنی ہمت نہیں دنیا دی آگ برداشت نہیں جہنم دی آگ میرے محبوب فرماتے نے اللہ پاک نے 70 مرتبہ گرم کیتا ہے ایک مرتبہ بھی ٹھنڈا نہیں کیا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ گرم کیا ایک مرتبہ بھی ٹھنڈا نہیں کیا اللہ پاک اپنے بندیاں کی تیجت تاز اپنا کے سمجھانے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں بچ جاؤ جہنم سے قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے وَأَهْلِيكُمْ تے اپنے گھر والے بھی بچاؤ آپ بھی جہنم تو بچو اپنے گھر والے بھی جہنم تو بچاؤ اللہ نے گھر والے کا ذکر کیوں کیا ہے توجہ ہے گھر والوں کا ذکر کیوں کیا گھر والے کا ذکر محبوب مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تو میرا آج دے گیا میں جنت بھی دیکھی جہنم دے مناظر بھی دیکھے تے اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت دیکھی عورتاں زیادہ دیکھیاں زیادہ عورتاں جہنم دے اندر مرد تھوڑے سن عورتاں زیادہ سن ایک عورت کھڑی ہوگی اللہ دے نبی جی عورتاں زیادہ کیوں جہنم اندر عورتاں دی کثرت کیوں جہنم اندر نبی پاک فرماتے ہیں جڑیاں عورتاں نے عورتاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا
ایک خاوند ساری زندگی اپنی بیوی دی خدمت کرتا رہتا ہے، کدے بچیاں دی خدمت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی لا دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، دہاڑیاں کرتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، یہ دی خدمت کے اندر لگیا رہتا ہے۔ 4 دن ماڑے آ جان، کوئی زندگی اندر تبدیلی آ جائے، کوئی ماڑا وقت آ جائے تو بی بی کو کیا دی میں تیرے گھر آ کے سکھ ویکھے آئی، میں تو جان دی آئیاں بھوکھی آئی، گھر اندر شالت بھی کوئی نہیں، یہ دینا شکری نو پھر اللہ بھوکھے چی رکھتا ہے۔ اما ایشا فرمانی ہم ساڑھے گھر 3 مہینے گزر جاندے، ماں جی فرمانی ہم میں چاند گن دی رہتی، 3 چاند گزر جاتے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، 3 چاند گزر کدے صحابیات میری تھوڑی امامہ تے احتجاج نہیں کیتا، کوئی رولا جھگڑا نہیں بنایا، اپنے پیکے صحابیاں نو جا کے نہیں دسیا، ساڑھے گھر 3 مہینے گزر گئے، آگ نہیں جلی، اللہ دا نبی ہے، وقت دا رسول ہے، وقت دا امام ہے، پوری دنیا دا آخری نبی ہے، حالت میں خود ہی ساڑھے گھر 3 مہینے آگ نہیں جلتی، جن چاند گزر جاتے، گھر آگ نہ بلتی، محبت ختم نہ ہوندی، اما جی فرمانی ہے کوئی چیز آ جاندی میں رکھ دیں دی، اللہ دے نبی گھر آن گے رل کے کھاواں گے، کیوں میں کدی بھوکی نہیں، نبی پاک کی فاقیاں تے وقت گزار رہے ہیں، میں کدی میری حالت کبھی اپنے نبی پاک بھی میرے برابر دے دے۔ ایک دفعہ نا امی ایسا فرما دیا میں کوئی چیز گھر اندر کھان دی آئی نا میں رکھ دیتی، نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، میں چوکیوں چیز اگے رکھی، اللہ دے نبی چلو اے چیز میں آئی سی دے رکھی سی کہ رل کے کھاواں گے، نبی پاک نے کھانا شروع کر دیا، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیا بے گھریاں نے، نبی پاک نے جبتے ساری چیز جدو آخر تے پہنچے نا فرمایا عائشہ تو کوئی شک کھاتی نہیں، ماں عائشہ دیکھی جا رہی ہیں نبی پاک وال، اللہ دے نبی اپنے دھیانے، اللہ دے نبی فرماندے عائشہ اس میں ہی کھا گیا، تو تے کوئی شک کھاتی کوئی نہیں، فرمایا محبوبہ کوئی گل نہیں کہ تساں کھادی تے صاحب پہ ہی کھا لے۔ حضرات محترم عورتاں دی کثرت جہنم اندر کیوں؟ عورتاں نہ شکری کر دیا نے، نہ شکری اللہ دی، نہ شکری خامدہ دی، نہ شکری خامدہ دی نافرمان ہویا کر دیا نے، تے عورتاں اندر نہ شکری زیادہ ہویا کر دی، نہ شکرہ بندہ اللہ نو پسند نہیں، یہ جہنم دے ایندھن بنے گا۔ میرے اپنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا قرآن نازل ہویا ہے، ہم اللہ پاک نے مومن مردان حکم دیتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، آپ بھی جہنم تو بچو، اپنے گھر والے انہوں بھی جہنم تو گھر والے انہوں حکم ہے، اپنے بیوی بچے انہوں جہنم تو بچاؤ۔ ایسے 2 منٹ مولوی لیٹ ہو جائے، اسی مولوی دے آلے تو آلے ہوئے ہیں، مولوی جی جلدی آئے پر تو پتہ نہیں بودھ ٹائم نہ کی کرو، اللہ مولوی دا نہیں آکھا، وہ مولوی نو بات کیا کہ گھر اللہ اندر ہے اپنے پتروں نو لے کے آ، جڑے دھمی اتنے سوتے پین فجر ٹائم بسترے تے انہوں نے مسیطے لے کے آ، مولوی دی تر بڑی فکر لگی، مولوی دے ہاتھ دھو کے پیچھے پہ آئے۔ بیٹوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اولاد کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم دا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، جہنم دا ایندھن لکڑیاں نہیں جلن گیاں، جہنم اندر گیس نہیں جلے گی، جہنم اندر ڈیزل تے پٹرول نہیں جلے گا، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم دے اندر لوگ جلن گے، لوگ تے پتھر جلائے جان گے، پتھراں دا ایندھن ہوئے گا تے لوگاں دا ایندھن ہوئے گا، لوگ جلن گے، جہنم بھڑکے گی۔ اور ایک حدیث جدو دی میں پڑھی تفسیر ابن کثیر دے اندر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لے کر کے آئے، اللہ دی قسم ہے اس تو بعد دل دی کیفیت ہی بدل گئی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک کی عدالت لگی ہوئے گی، جو فرشتے جہنم نو پکڑ کے لے کے آ رہے ہوں گے، 5 ارب فرشتہ جناب 5 کروڑ فرشتہ جو جہنم نو تھام کر کے لے کر کے آئے گا، جہنم نو پکڑ کے لے کے آئے گا، جہنم مجرمان نو دیکھے گی۔ سلسلہ صحیح اندر علامہ البانی حدیث لائے، فرمایا لہو اینان، جہنم نو اللہ پاک کی گردن عطا کرے
کرے گا جہنم نو اللہ پاک دو اکھاں عطا کرے گا وَلَهُ أُذُنَانِ جہنم نو اللہ پاک دو کان عطا کرے گا جہنم مجرماں نو ان آنکھاں دے نال دیکھے گی جدوں جہنم مجرماں نو ویندی جائے گی ادا غصہ بڑھ جائے گا ادا غضب بڑھ جائے گا میرے اور تواڈے پیر و امام مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم مجرماں نو دیکھ کر کے چیخ مارے گی جہنم ایک آواز نکالے گی جہنم ایک دھاڑ مارے گی لوگوں تے بڑے بڑے نبی کھڑے ہون گے میری تیری حیثیت کی ہے اللہ دی قسم ہے کہ خطبے نو عام نہ سمجھی گھر جا کر کے سوچنا ہے ساری گل تیری یاد نہ رہے اس گل تے غور کر لے قیامت دا دن میدان محشر اللہ کی عدالت بڑے بڑے انبیاء کھڑے رہے بڑیاں بڑیاں شانہ والے بڑے بڑے مقام والے بڑی بڑی فضیلت والے ایک فضیلت والا نبی کھڑا ہے جس کا نام سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام رب دا خلیل کھڑا ہے رب دا خلیل زمین تے جس پتھر دے اوپر پیر لگائے نے اللہ پاک نے قیامت تک اس پتھر نو نشانی بنا دیتا ہے آج بھی وہ پتھر بیت اللہ دے اندر موجود ہے آج بھی وہ پتھر حرم دے اندر موجود ہے لوگوں ابراہیم خلیل رب دے گھر نو تعمیر کردا ہے اللہ انہوں مسلماناں واسطے قبلہ بنا دیندا ہے رب دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی بیوی صفا مروہ دے درمیان دوڑدی ہے اللہ انہوں حج دا رکن قرار دیندا ہے رب دے خلیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے شیطان نو ماریاں اللہ نے قیامت تک انہوں سنت قرار دیتا ہے رب دے خلیل نے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی اللہ پاک نے قیامت تک اس دی سادانو فترکنا علیہ فی الآخرین قیامت تک اللہ پاک نے قربانی دی صورت اندر سنت بنا دی اتنا پیارا نبی ابراہیم چلتا گیا ہے رب اس دیاں دامانو دین و شریعت بناندہ گیا ہے خلیل کردہ گیا ہے رب اس نو پسند فرماندہ گیا ہے قیامت تک سنت بنا دیتا ہے آج بھی رب دا خلیل ستویں آسمان تے بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے اتنا اللہ دا پیارا اتنا اللہ دا قریبی اتنا اللہ دا دوست جڑا رب دا خلیل ہے قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر ہوئے گا رب دی عدالت ہوئے گی جدو جہنم نو لایا جائے گا جہنم جدو چیخ مارے گی رب دا خلیل بھی بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر جائے گا کٹنے آدھے بال ابراہیم خلیل اللہ کے جان کے میری تیری حیثیت کی ہے میرا تیرا مقام کی ہے اور میری توڑی تے کنے ذات پچھنی ہے نبیاں دی حالت صحیح البخاری ہر نبی کہہ رہے ہوئے گا رب نفسی اللہم سلم اللہ مینوں بچا لے مینوں بچا لے مینوں بچا لے مینوں پناہ دے دے مینوں حفاظت اندر لے لے لوگوں نبیاں دی زبان دے وہ کتنے پاکیزہ دل نے جنہاں تے اللہ پاک نے آسمان تو وہی نازل فرمائیے وہ کتنے پاکیزہ دل نے جنہاں اللہ پاک نے اپنی بھئی واسطے منتخب کیتا ہے وہ کتنے پاکیزہ لوگ نے جنہاں دے قریب گناہ جائے ہی نہیں کر دے انہوں دی حالت دے کیفیت دے ہے اسی دے قدم قدم تے گناہ کر دے ہاں اسی دے گل گل اندر جھوٹ بول دے ہاں اللہ دے نبیاں دی حالت دے ہوئے گی نبی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی آؤ لوگو جہنم تو بچن دی تیاری کرو آج جہنم تو بچن دے ایک نہیں کئی ایک ذرائع موجود نے کل کوئی بندہ جہنم تو نہیں بچ سکے گا آج بندہ جتنا بچنا چاہے ایک ایک قدم تے ذریعہ موجود ہے ایک ایک اشارے تے ذریعہ موجود ہے میرے محبوب فرماتے نے قیامت والے دن مجرم لوگ جہنمی لوگ اتنا رون گے کہ انہاں دیاں آنکھاں دے وچوں اتنے آنسو نکلن گے اگر انہاں دے اندر جناب کشتی چلائی جائے کشتی چل جائے گی آنسواں دے اندر لوگوں آنسواں دی جگہ تے میرے محبوب مصطفیٰ نے فرمایا من الدمع لوگاں دے خون نکلان گے خون دے آنسو لوگ رون گے لیکن اتھے دا رونا کم نہیں آئے گا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ جہنم دا پہلا ذریعہ جہنم تو بچن دا جڑا بندہ جہنم دا ذکر پڑھدا ہے جہنم دا ذکر سندا ہے جہنم دا تذکرہ سندا ہے ادھے دل وچ خوف آ جاندا ہے ادھے دل وچ ڈر پیدا ہو جاندا ہے خوف دی وجہ تو ادھی اپنے وچوں آنسو نکل آندا ہے نبی پاک فرماندے نے یہ آنسو
اکھ دے وچوں نکلے آئے زمین تے جان تو پہلے اللہ اس بندے تے جہنم حرام کر دیندے نے نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن تے اللہ دو خوف نہیں جمع کرے گا جو ہے کسی مومن تے دو خوف نہیں جمع ہونگے کیا معنی جڑا مومن دنیا تے ڈر گیا بھلی من خوف مقام ربی جنتان جڑا دنیا تے ڈر گیا اللہ کو اللہ دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا جنہوں جہنم تو ڈر لگے ہے جڑا میدان معاشرتیاں سختیاں تو ڈر گیا ہے جدے دل وچ خوف پیدا ہو گیا ہے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو قیامت دے خوف تو محفوظ کر دیں گے قیامت دے خوف تو امن عطا کر دیں گے جڑا دنیا تے قیامت والے دن دے خوف تو ڈر گیا اور جڑا دنیا تے بہادر تے دلیر تے شیر رہا کہ دل وچ ڈر نہ پیدا ہویا اللہ قیامت دا خوف اس بندے تے طاری کر دے میرے کو ساڑھے دل کی کیفیت ہے میں اپنے گرمان چاہتا ہوں تسی اپنے گرمان چاہتا ہوں ساڑھی کیفیت کیا ہے اسی گناہ کر کے نہ ڈرا کہ ڈرن والے میرے نبی نے فرمایا مومن جی جو گناہ ہوتا ہے نا انجی یہ جویں فرمایا مومن نہیں سمجھتا ہے جویں پہاڑے اس گناہ دی وجہ تو میرے اتنے گر جائے گا فوراً توبہ کرتا ہے فوراً معافی طلب کرتا ہے اور فرمایا فاسق و فاجر بندہ گناہ نوئی کی سمجھتا ہے جویں ناک تے مکھی بیٹھی تے ہاتھ مار کے اڑا دیتا ہے جہنم تو بچن کی تیاری کیجیے ایک دن نبی پاک مدینے اندر بیٹھے اچانک ایک زوردار آواز آئی بہت بڑا دھماکہ ہوا اتنی زوردار آواز صحابہ گھر چکا ہے مسجد نبی بھر گئی نبی علیہ السلام باہر نکلے صحابہ ڈرے ہوئے خوف اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تو پتہ ہے آواز کتھوں آئی ہے آواز کس چیز کی ہے صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول والے اللہ و رسول بہتر جانتے سانو کوئی پتہ نہیں نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک فرشتے نو بلایا ہے فرشتے نو نا اللہ نے بلایا ہے آج تو 70 سال پہلے اللہ کی قسم حدیث پڑھ رہا ہوں کوئی قصہ تے کہانی نہیں سنا رہا ہوں پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں آج تو 70 سال پہلے اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بلایا ہے اور اس فرشتے کو کم دیتا ہے فرشتے اے چٹان اٹھا اے پتھر اٹھا فرشتے نے ایک باری چٹان اٹھائی پتھر اٹھایا ہے اللہ فرماتے ہیں جہنم دے اندر ویل نامی وادی اندر اس پتھر نو گرا دے آج تو 70 سال پہلے اس فرشتے نے اس وادی اندر چٹان پتھر سٹ دیتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ آج جو چٹان اپنی تہ نال جا کر کے ٹکرائیے آج جو چٹان اپنے مقام تے پہنچیے کہ او دے مقام تے نال ٹکران دی آواز آئیے او لوگوں ساڈے کیوں نہیں دل نرم ہوندے ساڈے دل اندر خوف جو نہیں پیدا ہوندا اللہ دی قسم گہریاں کھائیاں جے جہنم اس تو اگے ٹوڑے ہی ٹوڑے جے جہنم اس تو اگے جناب سزاواں ہی سزاواں جے جہنم حضرات محترم اپنے آپ دے اندر خوف پیدا کرو جہنم تو ڈر جاؤ پھر نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ اگر جے کھجور دا ایک ٹکڑا کھجور دے 4 حصے کر لو 3 حصے تسی کھا جاؤ ایک حصہ اللہ دے راستے اندر دے دو ایک حصہ کھجور دا ناخن دے برابر کھجور اللہ دے راہ اندر دے دیو فرمایا قیامت والے دن ایک کھجور دا ٹکڑا اللہ پاک اس بندے دے سامنے اونٹ پہاڑ دی صورت اندر اجر دی صورت اندر پیش کرن گے اونٹ پہاڑ دے برابر اجر کھجور دا ٹکڑا ایک ناخن دے اچھا ایک گل دسو یار تو سائل آندا بندے دے کول منگن واسطے اللہ دے نام دی کوئی چیز دے تے بندہ کھجور نو بھی کدے 2 حصے کر کے ادھی دیندا ہے پوری کھجور ہی دے دیندا ہے نا 2 کھجوراں 4 یا بوک بھریا تے دے دیتا ادھی کھجور کوئی نہیں دیندا
میرے نبی سمجھانا چاہتے ہیں میرے امتیو جہنم تو بچنا دے 3 حصے کھا جاؤ ایک حصہ بھی دے دیو گے جہنم تو بچ جاؤ گے آج بچن دا ذریعہ موجود اللہ نے مال دیتا ہے صحت دیتی جوانی دیتی پیسہ دیتا ہے اللہ نے آج سب کچھ مہلت عطا آج بچ سکتے ہو کل نہیں بچ سکو گے وہ آج اپنے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرو میں نے سمجھ نہیں آتی بندہ مر جاتا ہے پچھوں کل کرو جی پچھوں ساتہ کرو جی پچھوں چلیسواں کرو جی برادری اکٹھی ہو گئی جناب دیگا پکاؤ جی کھاؤ پیو تے جاؤ جی او انہاں برادری والے تیرے سارے ثواب کی ضرورت ہے انہاں اپنے پیٹ دا مسئلہ ہے انہاں تیرے سارے ثواب نال کوئی پرابلم نہیں تیرا سارے دیکھو نا میں مرنا ہے میں پتہ نہیں میں نے سارے ثواب کی ضرورت ہے تساں فوت ہونا ہے ساری ضرورت ہے یا نہیں سارے ثواب اسی اپنے سارے ثواب دا اہتمام اپنی زندگی کر کے جائیے اپنے ہاتھ نال صدقہ کریے اپنی اولاد کو دین پہ کھڑا کریے مسجد بنا جائیے مدرسہ بنا جائیے کوئی نیکی دا کام کر جا ایسی کوئی نیکی جاری کر جائیے جیڑی قیامت تک چلتی رہے ساڈیاں قبراں ٹھنڈیاں ہوندیاں رہن سارا ثواب پہنچدا رہے جیندیاں اے مسجد دے قریب نہیں آندا پچھو کل کرو سادہ کرو تے بیعت دا سارے ثواب کوئی سارے ثواب کوئی نہیں کہ کل بھی بدعت سادہ چلیسواں اے بدعات دے سارے ثواب نہیں اے سنت نہیں نبی پاک دا طریقہ نہیں آج جہنم تو بچڑ دی تیاری اسی کوئی گل تے لگا مولانا اتنے سخت خطاب نہ کیتے کرو اتنی بھاری گلاں نہ اتنی بھاری تقریراں نہ کیتیاں کرو اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اتنے حافظ قاری شہید عالم فرشتے اتنے نبی کوئی نہ کوئی ساری سفارش کر لے گا جنت چلے جاؤ ہاں یہ بات حق ہے شہید عالم قاری فرشتے حفاظ اللہ دے نبی سفارش کرن گے نبی پاک بھی سفارش کرن گے حق کے سچے لیکن تن پتہ صرف اتنا ہوتا کہ تم اگلی گل کا نہیں پتا اگلی گل میں سنا دینا کہ گھر مکھا دینا توجہ اس تو اگلی گل پہ غور کر پوری ذمہ داری نال بات ذمہ دار سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے میری بات پہ غور فرمائیے جیڑا بندہ اللہ نہ کرے جہنم میں چلا گیا اللہ سارے محفوظ فرمائے ایک مومن مسلمان ہے یہ کوئی ایمان ہے نیکیاں کوئی نہیں گناہ ہو گئے غلطی ہو گئی یہ چلا گیا جہنم میں اس نے اپنی سزا پائی جتنی بھی اللہ نے منظور ہے سڑیا جلیا پھر اس کی ہوئی سفارش کسی قاری شہید عالم فرشتے نبی نے سفارش کی تھی پھر چلا گیا جنت میں توجہ ہے گل سمجھ آ رہی ہے جیڑا بندہ جہنم میں چلا گیا پھر ہوئی سفارش نکل کے جنت میں گیا یہ جائے گا جنت میں رہے گا جنت میں کہ رہے گا کتنا ہمیشہ 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 لیکن اس کا نام جہنمیون ہوئے گا جنت جا کے بھی یہ نام کی ہوئے گا جہنمیون یہ محلے کا نام یہ بستی کا نام یہ علاقے کا نام یہ نام جہنمیون ہوئے گا کیا مانا جہنم میں حسد کوئی نہیں کینہ کوئی نہیں بغض کوئی نہیں جنت وچ دل صاف ہون گے کوئی ٹینشن نہیں صحت جوانی ہے صحت بیماری کوئی نہیں جوانی ہے بڑھاپا کوئی نہیں زندگی ہے موت کوئی نہیں نعمتاں نے زوال کوئی نہیں دولت فقر کوئی نہیں اوتھے کسے شے دی ٹینشن ہونی جنت ٹینشن فری جگہ ہے نہ آٹے دی ٹینشن نہ چینی دی ٹینشن نہ گندم دی ٹینشن نہ پیٹرول دی ٹینشن نہ عمران خان تے شہباز سے کسے دی کوئی ٹینشن نہیں جنت ٹینشن فری جگہ ہے رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ نام دا جہنمی کیوں ہوئے گا جنت وچ جا کے کیا مانا ساری زندگی یہ بندہ سوچتا رہے گا یار میں وقت ہوں جنہیں دنیا دی زندگی برباد کر لی سی میں وقت کوئی نہیں کہے گا کہ تو جہنمی کیوں ہے کوئی بندہ تانا نہیں دے گا لیکن یہ بندہ ساری زندگی آپ ہی کوئی روگ لگیا رہے گا یہ دل وچ کھان پین دی کوئی ٹینشن نہیں نعمتاں دی کوئی ٹینشن نہیں کوئی روگ اس نو لگیا رہے گا کیڑا میں آج جنت وچ گیا لیکن میرا نام اج بھی جہنمیون ہے میں آج جنت وچ گیا کیوں
سوچتا رہے گا ساری زندگی، وہ زندگی کتنی ہونی، وہ لوگ ہے زندگی محدود زندگی 50 سال 60 سال 70، آخر موت ہے، آخر موت، آخر مٹی دے نیچے جانا ہے، سارے مرنا ہے، باری باری مرنا ہے، اپنے اپنے وقت تے مرنا ہے تے قبر جانا ہے۔ حضرات محترم تے جنت دی زندگی ہمیشہ ہمیش، اتھے موت کوئی نہیں تے جنت دی زندگی چ نیند بھی، جنت سونا بھی کوئی نہیں، جاگدے رہنا، کھاندے رہو، پیندے رہو، جاگدے رہو، عیاشی کرو، شہر شرابن طہورا نعمتاں اللہ دیاں طرفوں انعامات ہی انعامات نے، سونا کوئی نہیں، کیونکہ جڑی نیند ہے نا انہوں موت قرار دیتا گیا ہے۔ نبی پاک دعا پڑھتے سن اللہم بسمک اموت و احیا، نبی مانا ہے اللہ تیرے نام نال مر رہے ہیں، حالانکہ نبی پاک تے سو رہے سن، موت نو بھی نیند قرار دیتا گیا ہے۔ حضرات محترم جنت وچ نیند کوئی نہیں ہونی، جنت وچ عیاشی ہونی، کھانا پینا ہونا ہے، نعمتاں ہونیاں نے۔ آخری بات پہ غور کرو، آج اگر تسی فیصلہ کرنا چاہتے ہو نا کہ میرا شمار کیدے اندر ہے، اے جڑی میں آخری گل سن رہا نا، پتہ لا لیا جے، انہوں پلے بند لیا جے، تنہائی وچ اکلیاں بیٹھ کے نا کمرے وچ تساں انج کر کے اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے نا دماغ تے زور پا کے سوچنا ہے مولوی جڑی آخری گل کیتی آئی نا میں کس مقام تے کھڑا، ایک آواز جنت دی، ایک آواز جہنم دی۔ جہنم دی آواز کی جدو اللہ جہنم کو پوچھڑ گیا نا حلیم تلا تے کیا تو بھر نہیں تے جہنم کو کی کہے گی حل میں مزید، اللہ ہور لے گیا، ہور لے گیا، ہور دے، ہور دے، ہور دے، یہ آواز کی دی جہنم تے جنت دی آواز کی ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ جہنم دی آواز حل میں مزید، جہنم دی آواز، جنت دی آواز ولدینا مزید۔ اللہ ایک بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اے تیرا محل ہے یا اللہ میں راضی، اللہ فرماتے ہیں ولدینا مزید، نہیں میرے بندے اے نہر شہد شرابت طہورا دی بھی تیری ہے۔